بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں۔ یہ تیسرا حصہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوگرافی کی۔ تو دوستوں، ابتدائی ایام سے پیغمبر نے ایسا ایک اسلامی نظام حکومت اور طرز زندگی قائم کیا۔ اپنے ابتدائی سالوں میں مدینہ میں نوازدہ مسلم کمیونٹی کو قریش اور ان کے اتحادیوں کے متعدد حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضور پاک نے مسلمانوں کو جنگ اور امن کے وقت میں ایک مسلمانوں کے لیے صحیح ضابطہ اخلاق سکھانے کے لیے ہر موقع کا استعمال کیا، ذاتی اور اخلاقی خوبیوں سے لے کر سماجی، سیاسی اور مالیاتی پالیسیوں تک ان کی خواہش ہونی چاہیے۔ تو دوستوں، سیاسی محاذ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیونٹی کو جہاں تک ممکن ہو جنگوں اور تشدد سے بچنے کی تاکید کی، اور یہ صرف اس وقت آخری چارہ کار ہونا چاہیے جب باقی تمام راستے ختم ہو جائیں۔ پیغمبر اسلام تنازعات اور تشدد سے بچنے کے لیے اپنے راستے سے ہٹ گئے، اور یہ درج ہے کہ 10 سالوں میں جب پیغمبر مدینہ میں تھے، بہت سی لڑائیوں کے باوجود جن میں مسلمانوں کو کھینچا گیا، کل تقریباً 800 آدمی مارے گئے۔ پوری مدت میں دونوں طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو گھروں کو تباہ کرنے اور لوٹ مار کرنے یا پھل والے درختوں کو کاٹنے کی خلاف ہدایت کی۔ انہیں حکم دیا کہ اپنی تلواریں نہ نکالیں سوائے اس کی جب سخت ضرورت ہو۔ وہ اپنے بعض جرنیلوں کی سازش کرتے تھے اور ان کی غلطیوں کی جسمانی اصلاح کرتے تھے۔ ایک اور سماجی سیاسی اصول جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا تھا وہ یہ تھا کہ زمین اللہ کی ہے، اور جو اسے ترقی دے گا اس کا سماجی اور سیاسی دونوں لحاظ سے ملک کی ترقی پر بہت اہم اثر پڑا۔ اس میں شامل اقتصادی ترقی اور بحالی کا ذکر نہ کرنا ایک اور سماجی اور اقتصادی پالیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان میں ان کے لیے ذمہ دار ہے کے ذریعے قائم کی گئی تھی۔ جو شخص فوت ہو گیا اور اپنے پیچھے ایسا خاندان چھوڑ گیا جس کے پاس پورا نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذمہ دار نہیں اور وہ آپ کے پاس جائیں۔ دوسری طرف جو مر گیا اور پیچھے مال چھوڑ گیا وہ اس کے وارثوں کے لیے تھا۔ تمام دولت اس خاندان کے لیے تھی جو پیچھے رہ گئے، یعنی اسلام میں وراثت کا کوئی ٹیکس نہیں تھا۔ تو دوستو، یہ پالیسی یہی نہیں رکی اور آگے بڑھ گئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص مر گیا اور قرض چھوڑ گیا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اسلامی ریاست کے عمومی رہنما اس کی ادائیگی کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو دوستو، پیغمبرانہ قانون نے اسلامی ریاست کے تحت رہنے والے غیر مسلموں کے مفاد پر بھی توجہ دی، جسے ذمہ کہا جاتا ہے۔ لغوی معنی اسلامی ریاست کی ذمہ داری کے ہیں۔ جس نے کسی ذمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اس طرح کے قوانین اور مکہ کے پرامن آزادی نے بہت سے لوگوں کو اسلامی ریاست کے تحت آنے اور رہنے کی ترغیب دی، کیونکہ موجودہ اور مستقبل میں ان کے اور ان کے خاندان کے لیے کم از کم اقتصادی سلامتی کی ضمانتیں تھیں۔ لوگوں نے اجتماعی طور پر اسلام کو ایک طرز زندگی کے طور پر قبول کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح وحی الہی آئی، اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ کی نصرت و فتح آئے اور تم نے دیکھا کہ قوموں کو اللہ کے دین میں فوج کی شکل میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے بخشش مانگو، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو دوستو، مدینہ کے مقدس شہر میں اللہ کے رسول نے اس بات کو یقینی بنایا کہ آپ نے اپنی زندگی کے دوران 2 اہم ترین مسائل کو حل کیا تاکہ یہ اس زندگی سے رخصت ہونے کے بعد مسلمانوں کے بے پناہ گاہ رہنما اور نما ہوں۔ یہ تھے قرآن مجید کے پابند نسخہ کے طور پر تعلیف اور ان کے بعد قوم کی قیادت کے لیے ان کی جانشینوں کا تقرر۔ یہ دونوں کام اس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر کیے تھے۔ قرآن پاک پیغمبر نے اس بات کو یقینی بنایا کہ قرآن پاک کے بند نسخہ مرتب کیا جائے، جسے حضور کے زمانے میں اور آج بھی موصف کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی ابن ابو طالب کو پورا قرآن جمع کرنے اور مرتب کرنے کا حکم دیا، جو کہ امام علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی نگرانی میں کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے حتمی نتیجہ کی توثیق اور تصدیق کی، مصحف یہاں تک کہ ایک باب یا سورت کے اندر انفرادی آیات کی ترتیب اور مقام کی تصدیق کرتے ہوئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ روایت کے مطابق جبریل علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خاص آیات نازل کیا کرتے تھے تو سابقہ آیات بھی قرآن کی سورہ یا باب اور اس سورت کے اندر اس کی پوزیشن کی نشاندہی کرتی تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن مجید کا پورا متن تحریر کرنے کا پابند تھا اور اس مصحف
کے طور پر مرتب کیا گیا تھا تو لوگ مسجد نبوی میں آتے تھے جہاں قرآن مجید کو مرتب کیا گیا تھا۔ ایک مصحف کو منبر کے پاس رکھا گیا تھا تاکہ ان کی کتاب مقدس کی نقلیں بنائی جائیں۔ بعض اوقات ایک معمولی سی غلط فہمی کے ذریعے یہ کہا جاتا تھا کہ قرآن مجید سب سے پہلے تیسرے حکمران عثمان بن عفان کے دور حکومت میں مرتب کیا تھا، جو رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 20 سال بعد تھا۔ اس غلط فہمی کی جڑ عربی لفظ جیم کے معنی کے غلط مفروضے سے پیدا ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ جمع کرنا، اس کے بجائے اس کا مطلب مرتب کرنا لیا گیا۔ تو دوستو، در حقیقت اس وقت جو کام کیا گیا وہ یہ تھا کہ نامکمل دستاویزات کو جمع کیا جائے جن میں قرآن کریم کی کچھ آیات یا ابواب موجود تھے، اور انہیں پورے قرآن کے نسخوں کے طور پر مکمل کیا جائے۔ اس دوران جو بھی تالیف ہوئی وہ قرآن کریم کی مستند نسخے کے دوبارہ پیش کرنا تھا، جو امام علی علیہ السلام نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے نگرانی میں مرتب کیا تھا۔ تو دوستو، دوسرا بنیادی اور اہم کام جو پیغمبر کو اپنی زندگی میں محفوظ کرنا تھا وہ تھا اپنی جانشینی کے سوال کے حل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانشینوں کا اعلامیہ اور مقرر کیا جو قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آپ کے بعد امت مسلمہ کی قیادت کرے۔ پیغمبر اسلام نے لوگوں کو اپنے 12 مقرر کردہ جانشینوں، خلیفہ یا اماموں کو اور بھی ان پر عمل کرنے کی ہدایت کرنے کے لیے مدد موقع کا استعمال کیا، جن میں سے پہلے ابو طالب کے بیٹے امام علی تھے اور 12ویں زندہ امام مہدی اس وقت تک عوام کی نظروں سے پوشیدہ ہے، جب تک اللہ تعالیٰ اسے عوام میں دوبارہ ظاہر ہونے کا حکم دے گا تاکہ اس دنیا کی قوموں کو ظلم اور جبر سے سکون اور خوشی کی طرف لے جا سکے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، ان کے چچا زاد بھائی اور داماد امام علی اور فاطمہ کی اولاد کے 11 معصوم اماموں نے اہل بیت کی شکل اختیار کی ہے، جیسے کہ قرآن کریم سورہ احزاب آیت 33 میں ذکر کیا گیا۔ تو دوستو، بعض مورخین میں ادیر خم میں موجود لوگوں کی تعداد 120 مردوں اور عورتوں تک بتائی ہے، جنہوں نے امام علی علیہ السلام کو وفاداروں کے کمانڈر اور جانشین کے طور پر اپنی بیعت کی۔ اس اہم واقعے کی تصدیق اور نتیجہ اخذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کے طور پر دین پسند کیا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت 107 میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ لوگوں کو نماز، روزہ اور صدقہ دینے کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ خدا پر ایمان کا دوسروں کے ساتھ سلوک پر بھی اثر ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ البخاری 6018 رسول اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اقوال ہیں ایمان اور عمل کے درمیان تعلق کی تحقیق کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس پر ایمان رکھتا ہے آخرت دن اپنے مہمان کی دل کھول کر خدمت کرے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے اور خاموش رہے۔ البخاری حدیث نمبر 5997 میں بیان ہے، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو رحم کرنا اور ایک دوسرے کا احترام کرنا سکھایا، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2599 ایک اور روایت ہے کہ بعض لوگوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لعنت کرنے والا نہیں بلکہ رحمت بن کر بھیجا گیا ہوں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں فرمایا وہ معاف کر دے اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیونکہ اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ معاف کرنے والے اور سب سے زیادہ مہربان تھے۔ اگر کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرتے تو وہ اسے معاف کر دیتا، اور جو شخص جتنا سخت ہوتا ہے اتنا صبر کرتا ہے۔ وہ انتہائی نرم مزاج اور معاف کرنے والے تھے، خاص طور پر جب اس کے پاس بالادستی اور انتقام لینے کی طاقت بھی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ معاف کرنے والے تھے، اور ان کے خلاف کوئی جرم یا جارحیت اتنی بڑی نہیں تھی کہ ان کی طرف سے معافی نہ دی جائے۔ وہ عفو اور درگزر کا بہترین نمونہ تھے، جیسے کہ قرآن کے درجہ آیات میں
اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا ہے کہ معاف کرتے رہو اور احسان کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیرو۔ تو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درج ذیل ارشاد میں آپ نے سکھایا کہ تمام انسان خدا کی نظر میں برابر ہے۔ تمام انسانیت آدم سے ہے اور آدم مٹی سے ہیں۔ کسی عربی کو کسی اجمی اور نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے سوائے تقویٰ کے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2564، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل اور صورت مال کے اعتبار سے تمہارا فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ البخاری حدیث نمبر 30 روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو ناگوار انداز میں پکارا کہ کالی عورت کے بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور فرمایا، کیا تم اس کی ماں کی کالی پن کی وجہ سے اس کی مذمت کرتے ہو؟ آپ کے اندر زمانہ جاہلیت کی جاہلیت کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ تو دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ فصلیات میں فرمایا کہ نیکیاں اور برے کام برابر نہیں ہیں، برائی کو بہتر سے دور کیا کرو، پھر جس سے تمہاری دشمنی تھی وہ وفادار دوست بن جائے گا۔ جو لوگ تمہارے ساتھ برائی کرتے ہیں ان کے ساتھ برائی نہ کرو، بلکہ ان کے ساتھ ابو درگزر سے پیش آؤ۔ اس طرح خدا کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی حملوں اور بدسلوکی پر رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ البخاری 6114 کے حوالے سے اس نے انسان کو مصیبت کے وقت صبر کا درس دیا۔ طاقتور وہ نہیں جو اپنی طاقت سے لوگوں پر غالب آ جائے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ تو دوستو، البخاری 2966 میں ذکر ہے، صبر و تحمل سے کام لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان ایک غیر فعال ہو اور حملے کی صورت میں اپنا دفاع نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دشمن سے ملنے کی تمنا نہ کرو، لیکن جب تم دشمن سے ملو تو صبر کرو، یعنی دشمن کا مقابلہ کرتے وقت ثابت قدم رہو۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے آل عمران میں فرمایا، اللہ کے فضل سے تم لوگوں کے لیے نرم مزاج ہو۔ اگر آپ سخت دل ہوتے وہ تمہارے ارد گرد سے منتشر ہو چکے ہوتے۔ 10 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے ایک صحابی نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے پیش آتے تھے۔ جب میں نے کوئی کام کیا تو اس نے میرے کرنے کے انداز پر کبھی سوال نہیں کیا، اور جب میں نے کوئی کام نہیں کیا تو بھی کبھی میری ناکامی پر سوال نہیں کیا۔ تو دوستو، مسلم شریف حدیث نمبر 2594 میں مذکور ہے، آپ نے یہ بھی فرمایا، نرمی دکھاؤ، کیونکہ اگر کسی چیز میں نرمی پائی جاتی ہے تو وہ اسے مزین کرتی ہے، اور جب کسی چیز میں سے نکال لی جاتی ہے تو اس کو کم کر دیتی ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے الفرقان میں فرمایا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنے لیے کھڑے ہونے سے روکتے تھے، مجلس میں جہاں جگہ میسر ہوتی وہیں بیٹھا کرتے تھے، اور کبھی کسی نمایاں یا بلند مقام کی تلاش نہیں کرتے تھے۔ تو دوستو، انہوں نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں پہنی جو اپنے آپ کو اپنے ساتھی سے ممتاز کرتی ہے، اور نہ ہی ان سے اعلیٰ مقام پر ظاہر ہو۔ غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ گھل مل جاتے تھے اور بوڑھوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ بیواؤں کی کفالت کرنا ان کا کام تھا۔ جو لوگ اسے نہیں جانتے تھے وہ اسے باقی ہجوم سے الگ نہیں بتا سکتے تھے۔ مسلم شریف 2865 میں مذکور ہے، آپ نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی ہے کہ تم عاجزی اختیار کرو، کسی کو ایک دوسرے پر فخر نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی پر ظلم کرنا چاہیے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں فرمایا، بے شک آپ اے محمد اخلاق کے اعلیٰ میں آپ ہیں۔ تو دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 جون 6032 عیسوی کو مدینہ منورہ میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ حافظ۔